آخرت جنت اس کا فیصلہ اعمال پر بھی ہوگا، لیکن اعمال سے زیادہ اس کا فیصلہ عقیدے پر ہوگا۔ اس کا عقیدہ درست ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو انسان کے اعمال جتنے بھی ہوں، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع فرما دیں۔ کیوں ضائع کریں گے؟ چاہے وہ دن رات میں ہر وقت نفل پڑھتا رہے، ہر وقت تسبیحات پڑھتا رہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اس کو جنت نصیب نہیں ہے۔ جنت کے حصول کے لیے شرط اول، میں اس کو عقیدے سے تعبیر کر رہا ہوں۔ مفسرین قرآن کریم کی آیات میں، تفسیر میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں کیا کہ ایسے کافر بھی گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے، دنیا میں بڑے اچھے کام کیے، ایسے کافر بھی گزرے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں جتنی این جی اوز ہیں کفار کی، جگہ جگہ پر وہ لوگوں کو سہولیات میسر کرتے ہیں، کہیں ہسپتال ہے اور کہیں وہ پانی کا بندوبست ہے، تو مختلف ان کے کام ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے کافروں کے اچھے جو کام ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دے گا۔ وہ کیا؟ ان کے مال میں اضافہ کر دے گا، ان کی اولاد میں کثرت کر دے گا، اولاد زیادہ دے دے گا، ان کو دنیا میں صحت دے دے گا، دنیاوی نعمتوں کی بھرمار کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنے بھی اچھے کام کافروں کے ہیں، اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اور ایمان پر نہیں ہوا، آخرت میں اس کو رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت عطا نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں عقائد کی درستگی کے لیے باری تعالیٰ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایسے ہی یاد رکھیں کہ کسی شخص کے دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا بغض ہے اور اہل بیت میں سے کسی کا بغض ہے، پاک نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں اس کے دل میں بغض اور کینہ ہے، تو یاد رکھیں اس دل میں ایمان برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، بغض صحابہ، بغض اہل بیت، بغض بنات نبی، یہ چیزیں جہاں ہوں گی وہاں ایمان نہیں ہوگا، وہ بندہ ایمان سے فارغ ختم ہوگا۔ ہمارا جو امتیاز ہے عقیدے کے اعتبار سے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا صدہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مہربانی سے توحید بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارا قلب، ہمارا دل ان کے بغض سے مبرہ ہے، ان کے بغض سے بری ہے، بلکہ یہ میں نے ادنا درجے کی بات کی ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ والشکر للہ، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ یاریاں دوستیاں چھوڑ دیں، آپ یہ سلام دعا چھوڑ دیں ان لوگوں سے جن کا عقیدہ خراب، کہیں ایسا نہ ہو سیاسی منفعت حاصل کرنے کے لیے، سیاسی منافع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کمزور ہو جائے، العیاذ باللہ، کہیں دوستی کی وجہ سے ایمان دل سے نکل ہی نہ جائے۔ تو ایسے لوگوں سے احتراز ضروری ہے۔ محرم الحرام آ رہا ہے، اس میں ہمارا کام کیا ہوگا جو میں نے سوچا ہے، انشاءاللہ العزیز جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنی اللہ نے
ہمیں فہم اور سوچ سے نوازا ہے، اگرچہ وہ قلیل ہے، اور کبار علماء، بڑے علماء، اللہ نے ان کو بہت فہم عطا فرمایا ہے، لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم ذکر خیر کریں صحابہ کا بھی اور ذکر خیر کریں اہل بیت کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل، امام ترمذی نے، بڑے بڑے کبار محدثین نے جس کی تصحیح کی ہے، اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے، راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو ایک حدیث میں جمع کر کے فرمایا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، نام لے کر فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت اس بات کا اقرار کرتے ہیں، برملا اقرار کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نبی کے صحابہ سارے جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ علل اعلان ہے اور واضح ہے کہ صحابی جو بھی ہے وہ جنتی ہے، اور صرف اتنا بھی نہیں کہ وہ جنتی ہے بلکہ اس کائنات کے تمام اولیاء ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اگر سوار کیا جائے اور کسی صحابی کو تولنے کے لیے اور اس کے اعمال تقوی طہارت کو جانچنے کے لیے اگر کوئی معیار ہو تو ایک پلڑے میں اگر ان کے تقوی کو رکھا جائے، تمام امت کے اولیاء کے نیک اعمال پر صحابی کا تقوی بھاری ہو جائے گا۔ صحابی صحابی ہے، اس لیے کہ ولی تو کائنات میں پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے نیک بندے تو پیدا ہوتے رہیں گے، ہم ولیوں کا کب انکار کریں؟ لیکن ہم جس چیز کا انکار کرتے ہیں لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ ہم انکار کرتے ہیں کہ ولی کی قبر پر جا کر سجدہ نہیں کرنا، ولی کی قبر پر جا کر مرادیں نہیں مانگنی، اور مرادیں مانگنی ہے، حاجات مانگنی ہے تو مسجد میں آنا ہے، وہ صرف اور صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کہتے ہیں جی سخت بیان ہے، تو بیان تو سخت ہونا ہے، توحید کا بیان تو سخت ہونا ہے، اس میں نرمی کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر نرمی ہو توحید کے بارے میں پھر تو ملا جلا کھاتا ہے، پھر تو بندہ منافق ہے، اور توحید کا عقیدہ تو وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا جس کے دل میں منافقت ہو، جس کے دل میں ضعف ہو، جس کے دل میں کمزوری ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں یہ خطرہ ہو کیا کہ مجھے عداوت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے دل میں یہ ڈر ہو، وہ کبھی توحید کو کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ برملا وہ حدیث یاد کریں کہ ایمان کی طاقت کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ وضو کرنے لگے، دار ارقم جگہ تھی، پوچھنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وضو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، بیت اللہ تو ساتھ ہی ہے، تو آپ یہاں کیوں نماز پڑھوا رہے ہیں صحابہ کو؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے عمر تیری قوم ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے گی۔ حضرت عمر نے کہا آج نماز یہاں نہیں ہوگی، آج نماز سب نے، میں ان کو لے جاؤں گا، سب نے بیت اللہ میں نماز پڑھنی۔ یہ کون تھے؟ یہ سیدنا عمر بن خطاب۔ میرے نبی نے کسی کا انتخاب ایسے تھوڑا کیا ہے، وہ جوہر تھا، وہ ایک یاقوت تھا، وہ ایک رہنما تھا، وہ ایک رہبر تھا، وہ ہمارا سردار تھا، وہ سروں کا تاج تھا، وہ عقل مند تھا، وہ ہوش مند تھا، وہ دانش مند تھا، وہ مدبر تھا، وہ منتظم تھا، وہ قرآن و حدیث کا ماہر تھا، اور وہ سیاست کر کے لوگوں کو سنبھالنے والا تھا۔ اسی لیے تو حضور نے ساتھ سلایا۔ تو توحید بیان کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ توحید کے لیے میرا بھائی کبھی دوستی توڑنی پڑے گی، کبھی لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، اور کبھی یہ بھی سننا پڑے گا یار یہ مولوی اس کی تقریریں سن کر یہ دیکھو یہ بھی کہتے توحید، یہ بھی کہتے توحید، یہ تو تم جو مرضی ہے کہو کہتے رہو۔ ہم نے باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں کرنا، ہم نے اس عقیدے سے ہٹنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس عقیدے کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے تو رسول اللہ کے اصحاب کی تعریف، صحابہ کی تعریف، اہل بیت کی تعریف، میں تو اپنی قسمت پہ نازاں ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق پہلے بھی دی ہے، اور امید ہے اللہ سے کہ اللہ بعد میں بھی توفیق عطا کرتے رہیں گے، اور ہمارا یہ جسم کا یہ ٹکڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا جو زبان ہے، میرا رب اس کو مدح صحابہ، مدح اہل بیت میں استعمال فرما لے گا۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس کی دلیل ہے قرآن نے 2 جگہ پر کہا، سورۃ النساء میں 12 نمبر 5 میں، سورۃ الحدید میں 12 نمبر 27 میں، اللہ رب العالمین نے 2 جگہ کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الحسنى. پارہ نمبر 5. صحابہ وہ جنہوں نے جہاد کیا، صحابہ وہ جنہوں نے جہاد ابھی تک نہیں کیا. دونوں کے بارے میں رب تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجاہدین کو غیر مجاہدین پر فضیلت حاصل ہے. اے اللہ تو نے جہاد کرنے والوں کو غیر مجاہدین پر، جنہوں نے ابھی تک کیا نہیں کیا، ان پر تو نے فضیلت تو دی ہے، لیکن کیا جنت دونوں کو ملے گی؟ میرے رب نے کیا کہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جنہوں نے جہاد کیا ہے نبی کے صحابہ، اور جنہوں نے جہاد میں حصہ ابھی تک نہیں لیا، رب تعالی نے فرمایا ہے تو میرے نبی کے صحابہ، میں ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سورہ النساء کی آیت کا ترجمہ. سورہ حدید کا مفہوم بیان کرتا ہوں. میرے رب نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں، اللہ کے راستے میں انفقو خرچ کر چکے ہیں، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فرمایا اولئک اعظم درجہ. درجہ تو ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان. کیوں؟ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. آج تو ہر ایک کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے. اسلام کے لیے خدمت اور قربانی کون دے رہا ہے؟ اس لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے اپنے پیٹ کو، دنیا کے مفادات کو پس پشت ڈالا. انہوں نے خدمت کی ہے، دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر. یہ کون تھے؟ اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج تو ہر ایک کو ایک بات کی فکر ہے، میرا گھر چلتا رہے. صحابہ کی فکر یہ تھی اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. فکر میں، سوچ میں فرق ہے. آج اس کے علاوہ کسی کی اور سوچ نہیں ہے کہ میرا گھر چلتا رہے، میرا نظام چلتا رہے، میرا کھانا پینا چلتا رہے، میرا خرچ چلتا رہے. قربان جائیے اصحاب رسول کی عظمت پر، جن کی صبح بھی اور جن کی شام بھی اس میں گزرتی تھی. کیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا حکم کیا ہے، صرف اس میں گزرتی تھی. عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سورہ الحدید میں بھی میرے رب نے کہہ دیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، دونوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، چاہے فتح مکہ کے بعد. اللہ فرماتے درجہ تو ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے، لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ بعد والوں کا کوئی درجہ نہیں. فرمایا میں تو ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں. اور حدیث اٹھا کر دیکھیں لن يدخل النار من شاہد بدرا والحدیبیہ. میرے نبی نے فرمایا ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو میرے ساتھ بدر میں شامل تھا اور حدیبیہ میں شامل تھا. صحابہ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ صحابہ کون تھے؟ وہ اونچی ہستیاں تھیں. صحابہ رضی اللہ تعالی، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ایک حدیث میں میرے نبی علیہ السلام، قرآن نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. جنت کی بشارت ہے. لیکن ایک حدیث میں آپ نے نام زد کر کے 10 صحابہ کا نام لیا. کیا فرمایا؟ ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. سبحان اللہ، حدیث پڑھتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے. کوئی یہ نہ کہے کیا ابو بکر جنت میں داخل ہوگا. حضور نے یہ فرمایا ہوگا نہیں، ابو بکر فی الجنہ. اور ویسے آج بھی آپ دیکھ لیں تو حضور نے جو فرمایا تھا وہ آج بھی سچ ہے. کیا فرمایا؟ ماں بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جہاں حضور آرام فرما رہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہیں پہ کون آرام فرما رہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے تو یاد آ گیا مدینہ منورہ ہے، امام زین العابدین کھڑے ہیں. امام زین العابدین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سنی ہم مانتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں. کس کو؟ اہل بیت کو بھی، صحابہ کو بھی. ہم کسی کی قدر کم نہیں کرتے، سب کا احترام، سب کی عزت. ذرا سنیے توجہ کے ساتھ. فرمایا امام زین العابدین مدینے میں کھڑے ہیں رحمت اللہ علیہ.
کسی نے ان سے پوچھا، رشتہ تو آپ جانتے ہوں گے امام زین العابدین کا، یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا علی ہے لیکن لقب ان کا زین العابدین ہے۔ یہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے سخی، بڑے عبادت گزار، ہمارے نبی کے خاندان کو بڑا اعلیٰ بنایا تھا۔ امام زین العابدین سے پوچھا کسی نے، یہ جو دو آدمی تھے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضور کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کتنا قرب تھا، ان کا کیا مقام تھا؟ تو امام زین العابدین کہاں کھڑے تھے؟ مدینے میں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا قبریں دیکھ رہے ہو، یہ قبریں دیکھ رہے ہو، اس وقت اوپر وہ آنا جانا بھی تھا، یہ بندش نہیں تھی اب۔ یہ فرمایا قبریں دیکھ رہے ہو، حضور کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، عمر کی قبر ہے، یہ قریب قریب ہیں۔ ہاں، جیسے یہ قبریں قریب ہیں ایسے یہ زندگی میں بھی قریب تھے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ حضرت امام زین العابدین۔ کاش ہماری بات آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اتر جائے اور آپ کا دل و دماغ اپنے عقیدے پر راسخ ہو جائے اور آپ کو کوئی تشکیک کر کے ڈاواڈول نہ کر سکے۔ تو حدیث پاک میں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، اور عمر جنت میں۔ اس کائنات میں اللہ نے جتنے انسان، جتنے فرشتے، جتنے جنات پیدا کیے ہیں، بہت سارے لوگ سچے ہوں گے نا، جن کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوگی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، جھوٹ سے نفرت کر، سچے ہوں گے نا، سچے گزرے بھی ہیں نا، سچے آئیں گے بھی صحیح نا۔ لیکن مجھے بتائیں، اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے سچا کس کو پیدا کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام، اصدق الصادقین، تمام سچوں کے سردار۔ جب ہمارے نبی کی زبان مبارک سے سچ نکلتا ہے تو یہ حدیث بھی سچ ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا علی فی الجنہ۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل، یہ سبق محرم میں بھی رہے گا کہ ہمارا الحمدللہ یہ امتیاز ہے، ہم دونوں کی تعریف کریں گے۔ ہمارا طریقہ تنقید کا نہیں، تحقیق اور اصلاح کا طریقہ ہے۔ کوئی اس کو تنقید سمجھے اس کی مرضی ہے، لیکن فرق ہے، بات بات میں فرق ہے۔ چوتھے نمبر پر علی فی الجنہ، ذرا پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں، علی فی الجنہ۔ علی کس میں ہے؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ علی فی الجنہ۔ نمبر 5 طلحہ فی الجنہ۔ حضرت طلحہ جانتے ہیں حضرت طلحہ کو، آئے ہائے قربان جائے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد ہے، نبی علیہ السلام آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ علیہ السلام کو تھکان ہے، آپ زخمی ہیں اور آپ اوپر پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں لیکن چڑھ نہیں سکتے نقاہت کی وجہ سے۔ حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا میرے اوپر آپ چڑھیں۔ آپ نے ان کے اوپر پاؤں رکھا اور اوپر چڑھ گئے آپ۔ جب دشمنوں کے تیر آئے حضرت طلحہ نے ہاتھ ایسے کر لیا، ادھر سے تیر آتا ہے، حضور کو نہ لگے میرے ہاتھ کو لگے، شل ہو گیا ہاتھ۔ حضور نے جب یہ حالت دیکھی حضرت طلحہ کی تو آپ نے فرمایا او جب طلحہ، جنت واجب کر لی ہے اس نے، سبحان اللہ۔ طلحہ نے تو جنت واجب کر لی۔ اور سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے تھے؟ فرمایا احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ صدیق اکبر فرماتے تھے احد کا دن تو طلحہ کا۔ طلحہ فی الجنہ، نام یاد ہو رہے ہیں؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نمبر 5 طلحہ فی الجنہ۔ یہ جیسے حدیث میں الفاظ ہیں میں ویسے اس ترتیب سے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 6 فرمایا الزبیر فی الجنہ، حضرت زبیر جنت میں ہیں۔ یہ کتنے نام آ گئے؟ 6۔ نمبر 7 فرمایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں۔ کتنے نام آ گئے بھائی؟ 7۔ رہ گئے 3 نام۔ فرمایا سعد فی الجنہ، سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد والا دن دشمن تیر پر تیر مارنا چاہتے ہیں، حضرت کا نشانہ بڑا پکا تھا، کس کا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ تو آپ علیہ السلام نے جی فرمایا تیروں کا جو ترکش ہے یہ ان کے حوالے کیا جائے اور یہ دشمن پر تیر مارے۔ اور حضور نے یہ نہیں کہا تیر مارو اے سعد، بلکہ کچھ اور فرمایا تیر میں سعد
فداک ابی و امی، اے سعد تم دشمن پہ تیر چلاؤ، محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، سعد فی الجنہ، یہ ہے حضرت سعد فی الجنہ۔ کتنے نام آگے؟ 8 ہو گئے۔ سعید فی الجنہ، سعید بن زید۔ پتہ ہے یہ سعید کون ہے؟ بتاؤں ان کا نام؟ تھوڑا سا تعارف، ان کا تعارف لوگ نہیں جانتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے وہ بہنوئی ہیں۔ یاد آ گیا قصہ؟ کون سا؟ وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، تو بہن کو پکڑا، پہلے بہنوئی کو پکڑا، مارا، فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ بہن چھڑانے آئی تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا خطاب کا تو بیٹا ہے تو میں کون ہوں؟ ہاں میرے اندر وہی خون ہے، اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ کتنے نام آگے؟ کوئی حساب کتاب؟ آخری نام سبحان اللہ۔ حضرت عمر ان سے بڑی محبت کر فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کوئی اور ابو عبیدہ عطا فرما دے، آمین، اور فلسطین اللہ تعالی آزاد فرما دے، آمین، اور یہودی تہس نہس ہو جائیں، آمین۔ اسلام کو آخر غلبہ ہوگا۔ ایک بات سن لیں، یہ قرآن، حدیث، یہ مسجد، یہ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، یہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی دینی کام میں ہمیں قبول فرما، آمین، اللہ کوئی دین کا کام لے لے، ہماری نجات فرما دے۔ اعمال کرتے رہیں لیکن ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک بڑا گناہگار تھا، وہ جب فوت ہوا نا، فوت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا پروردگار نیک لوگوں کو تو بخش دیتا ہے، مجھ جیسے گناہگار کو بخشی تو پتہ چلے نا تیری رحمت کا، تیری رحمت کا پتہ چلے نا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشے گا، انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ بخشے گا جی انشاءاللہ۔ تو صحابہ ہیں، اہل بیت کی بھی حدیث سن لیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا یہ جو دو ہیں نا شہزادے، کون کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے شہزادوں کے بارے میں فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی کے لخت جگر، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا، وہ نواسے جن کے لیے رکوع بھی لمبے کر دیتے تھے، سجدے بھی لمبے کر دیتے، کمر پر چڑھتے کھیلتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، فرمایا میں آپ کے پاس گیا نا تو آپ علیہ السلام نے نا ایک چادر لی ہوئی تھی اور یوں لپیٹا ہوا تھا اپنے آپ کو بھی، اور ایسے لگتا تھا کہ اپنی گود میں بھی کسی کو لپیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے اپنی گود میں لپیٹا ہوا یہ کون ہے؟ حضور نے چادر کھولی تو ادھر اور ادھر حسن حسین کو بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا زندگی باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔